رجب المرجب کے پہلے جمعے جو ہم لوگ ابھی گزر چکے ابھی، یعنی وہ رات تو گزر چکی، کل کی جو گزری ہوئی رات ہے رجب کی، یہ پہلی جمعہ کی شب تھی۔ اس کے متعلق روایت ہے کہ 12 رکعتیں جو مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے درمیان پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس سال اس کو پورے طور پر ناگہانی آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اور شیطان کے اس پر قابو پانے سے بھی اس کو اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ تھی تیاریاں، اور رجب کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے، یہ دعا کثرت سے ہر نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ رجب آتے ہی میرے عزیزوں یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رجب کے اس مہینے میں دل کو نرم کرنا بہت ضروری ہے۔ دلوں کی سختیاں آج گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں۔ ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے، اس کو پہچاننے کے کئی تھرمامیٹر دیے گئے ہیں ہمارے پاس۔ چیک کرو ہمارا دل کس پوزیشن میں ہے آج۔ امام غزالی فرماتے ہیں 3 علامتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے انسان کا دل سخت ہے یا نرم ہے، بیمار ہے یا صحت یاب ہے۔ اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاؤ، تمہارا ایک آنسو تمہارے تمام گناہوں کو اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا وہ شک بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارکہ میں فضیلتوں کو آپ سنتے آئے ہیں، رمضان ایسا مہینہ ویسا مہینہ، اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، لیکن بہت سارے لوگوں کے حالات چونکہ تو ہی رہتے رمضان میں ویسی ہی ہیں، وہ لوگ کچھ بھی نہیں بدلے۔ تو اس میں رمضان کا قصور ہے کہ اس مہمان کا قصور ہے؟ رمضان المبارکہ میں رحمتوں کی جھماجھم بارش تو ہوتی ہے، لیکن دل اگر سخت ہے گناہوں سے تو اس بارش کا کیا اثر ہوگا اس پر؟ اسی لیے دلوں کی نرمی یہاں سے شروع کریں۔ اللہ عز و جل اپنے کلام مقدس میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک گنے ہوئے شمار کیے ہوئے جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ مسلسل ترتیب کے ساتھ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب المرجب جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو رجب الاسم اور رجب العصب بھی کہا گیا ہے۔ یہ جو 4 مہینے ہیں اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال سب حرام ہو جاتی۔ اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھی کفار و مشرکین بھی اپنی تلواریں روک لیا کرتے تھے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں کی سارے لوگ عزت کرتے۔ ان 4 مہینوں میں امن و امان قائم ہو جاتا، جیسے 2 قبیلوں میں جھگڑے ہیں، فساد ہے، اور ایک دوسرے سے جنگ پر ہمیشہ آمادہ رہتے ہوں، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر امن قائم ہو جاتا تھا، راستے کھل جاتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 4 مہینوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اس میں رجب کے لیے ایسی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں پر ہے۔ دوسری کتابوں میں جس طرح سے افضل قرآن ہے، اس طرح سے رجب المرجب تمام مہینوں میں افضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں عبادت کرنے کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس کو ترجیب بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر رجب کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا یہ فصل بونے کا مہینہ ہے۔ کھیتی باڑی والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی 3 موسم آتے ہیں، پہلے بیج کی بوائی کا وقت آتا ہے، پھر اس کی سچائی کا وقت آتا ہے، پھر کٹائی کا وقت آتا ہے۔ تو رجب کا مہینہ یہ فصل بونے کا مہینہ ہے نیکیوں کے، اور شعبان کا مہینہ اسے پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور رجب کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں عرض کرتے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے۔ اب رجب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب کثرت سے یہ دعا کرو کہ مولا اس زندگی کا رمضان ہم سے جانے نہ پائے، رمضان تک ہماری سانسوں کو پہنچا دے۔ یہ دعا کثرت سے ہر نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ رجب آتے ہی میرے عزیزوں یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سب جانتے ہیں رجب کے بعد پھر ہمارے ہاں مسلسل ایسی شب داریاں اور عبادت کے موسم نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر شعبان بھی، اس میں رجب میں بڑی رات آتی ہے، شب معراج، اور اس کے بعد
शाबान में शब बारात, फिर इसी तरह रमजान का मौसम बन जाता है। तो अब ये मौसम बनाने का वक्त आ चुका है। तो सबसे पहली चीज ये है कि मेरे अजीजों, फसल के बोने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, इस चीज का ख्याल रखिए। बीज अगर खोटा डाले हो और वैसी ही फसल आने का इंतजार करोगे तो फिर नहीं होगा। बीज को खरा और खालिस होना चाहिए। जो नेकियां करना चाह रहे हैं उसको साफ सुथरे अच्छे माहौल में किए जाने चाहिए। खेती बाड़ी करने वाला जानता है, बीज तो वो बो रहा है, जमीन भी अच्छी है, सारी चीजें, कई चीजों की जरूरत होती है। बीज भी अच्छा हो, जमीन भी अच्छा हो, मौसम भी अच्छा हो, तब जाकर के उसकी फसल निकलती है। बीज अच्छा था, जमीन अच्छी नहीं तो भी फसल नहीं आती। बीज भी अच्छा है, जमीन भी अच्छा है, मौसम सही नहीं है तब भी फसल नहीं आती। अभी आपके पास तीन चीजों का होना जरूरी है, बीज और जमीन और मौसम। बीज जो है ये नेकियां हैं और जमीन तुम्हारा दिल है, इसका इतना ही पाक होना जरूरी है। और मौसम ये रजब का है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इबादतों का मौसम है, फसल की अच्छे लाने का मौसम है। लेकिन सबसे पहली चीज अब हमें जरूरत होती है कि हम क्या बीज बो रहे हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते कि जमीन में अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद तो नहीं कर सकते। जो बोया है वही उसी की फसल आएगी। लोग अमल खैर करें तो उसका नतीजा भी खैर आएगा, और बुराइयां करें और फिर रमजान में ये इंतजार करें कि मैंने जो बोया है उसकी फसल आए, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों का वो शक भी मैं दूर करना चाहता हूं कि रमजानुल मुबारका में फजीलतों को आप सुनते आए हैं, रमजान ऐसा महीना वैसा महीना, इतनी बरकतों वाला, इतनी रहमतों वाला, लेकिन बहुत सारे लोगों के हालात चूंकि तू ही रहते हैं, रमजान में वैसे ही है, वो लोग कुछ भी नहीं बदले। तो इसमें रमजान का कसूर है कि इस मेहमान का कसूर है, इस इंसान का कसूर है? वजह यह है कि रमजानुल मुबारका यकीनन उतनी बरकतों और रहमतों और सादतों लेकर के तो आता है, लेकिन तुम्हें 2 महीने पहले से कहा गया था कि फसल के लिए तैयारी करो। तुमने बीज ना बोए, अपनी जमीन को सही किया ही नहीं, फिर रमजान में जो बारिश हो रही है उसका फायदा क्या है? रोड पर 10 साल भी बारिश बरसे, वहां पर कोई फसल नहीं आएगी, क्योंकि वो जमीन सख्त है और बीज बोने के काबिल भी नहीं है। रमजानुल मुबारका में रहमतों की झमाझम बारिश तो होती है, लेकिन दिल अगर सख्त है गुनाहों से तो उस बारिश का क्या असर होगा उस पर? इसीलिए दिलों की नरमी यहां से शुरू करें, रजबुल मुरज्जब से। इसकी रातों में अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारें, मुनाजात करें, इबादतों के लिए कुछ दिन तो खास कर लें। बहुत दुनिया में हमने अपने आप को मुलविस कर रखा है, कुछ रातें अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में तो लगाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जामिउल उसूल से नकल की हुई, रजबुल मुरज्जब के पहले जुमे जो हम लोग अभी गुजर चुके हैं, अभी यानी वो रात तो गुजर चुकी, कल की जो गुजरी हुई रात है रजब की, ये पहली जुमा की शब थी। इसके मुतालिक रिवायत है कि 12 रकातें जो मगरिब के बाद से लेकर इशा के दरमियान पढ़ता है, अल्लाह करीम उसके तमाम गुनाहों को माफ करता है और उस साल उसको पूरे तौर पर नागहानी आफात से महफूज रखता है और शैतान के उस पर काबू पाने से भी उसको अल्लाह महफूज रखता है। तो ये थी तैयारियां, ये सारी चीजें अभी से तैयारियां होनी चाहिए। रजब के 3 दिन आते हैं जिसके मुतालिक फरमाया गया है अय्याम बीज में भी 13, 14, 15 या 14, 15, 16 ये जो तारीखें आती हैं इसमें रोजे रखो। इसकी भी बड़ी फजीलत है कि तुम तैयारियां अभी से शुरू कर लो कि रमजानुल मुबारका में अच्छी फसल देख सके, हमारे जिस्म के अंदर बदलाव आ सके, हमारे दिल के अंदर इनकलाब आ सके। और तैयारी यहां से ना करके सिर्फ रमजान में ही उम्मीद लगाए बैठता है तो मेरे अजीजों कुछ तो सफाई की जरूरत होती है। आपने अगर जमीन खरीदी खेती बाड़ी की गरज से और गए, वहां जाते ही आपने सोचा कि इसमें फसल आ जानी चाहिए, तो किसानों से पूछो तो बताएंगे आपको नहीं, जमीन को पहले साफ करना पड़ता है, कचरे होंगे उसके अंदर बहुत सारे, हल चलाओ या किसी भी तरह से इसको साफ करो। साफ करने के बाद फिर यह भी किसान कहता है कि जमीन को थोड़ा ढीला कर दो, बड़े बड़े ढेले हो तो उसको तोड़ दो और मिट्टी नरम हो जाए, और उसके बाद फिर किसान कहता है थोड़ा पानी भी छिड़काव करो, गीली हो जाए, तब जा करके तुम उस पर बीज बो। मेरे अजीजों, ये रजब बीज बोने का मौसम है, तो पहले जमीन को ढीला तो कर लो, जमीन के अंदर जो कचरे हैं उसको निकाल तो दो, दिल के अंदर जो वसवसे भरे हुए हैं, गुनाहों के ख्यालात भरे हुए हैं, इसको पाक तो करो।
اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاؤ. تمہارا ایک آنسو تمہارے تمام گناہوں کو اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ہاں، ایک آنسو کا قطرہ تمہارے لیے اللہ کریم ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرقین پہ آل کے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بس یہ ہے کہ دنیا رونے اور گڑ گڑانے سے نہیں مانتی، لیکن مولا کریم بندے کے ایک مرتبہ سجدہ کر کے اسے پکارنے سے فوراً قبول کرتا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے پوچھنے ہیں، مولا جب تیرے بندے تجھے پکارتے ہیں تو اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں، تو کیا تو سب کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ توجہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے موسیٰ میرے پکارنے والے بندوں میں نیکوکار بھی ہیں گنہگار بھی ہیں. ہاں، نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے یا ربی تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تیری کیا حاجت ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مولا یہ تو نیک بندہ جب پکارتا ہے تو کہتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار پکارتا ہے تب کیا کہتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے یا ربی تو میں اس کے جواب میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں. ایک بار پکارے 70 بار جواب. ایسا کیوں ہے؟ تو فرماتا ہے میرا رب نیکوکار کو اس کی نیکیوں پر بھروسہ ہے کہ اللہ معاف کرے، اور گنہگار کو صرف میری رحمت پر بھروسہ ہے. اس کے پاس ہے کچھ نہیں، اس کے آس پاس وہ نظر ڈالتا ہے میں نے کوئی ایسی نیکی رکھی نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو مجھے معاف کر سکتی ہے. وہ مجھ پر یقین کر کے پکارتا ہے، اس لیے اس کے سوال کا میں بار بار جواب دیتا ہوں. عزیزان گرامی وقار، اقبال نے سچ ہی کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم پر کرم کرنے کے لیے موقع عنایت کرتا ہے. یا بندے کو آنے کا موقع ہی نہیں ہے، بندہ آنا نہیں چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ تمہارے ساری چیزیں بند ہو جائیں، دروازے ختم ہو جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ اور اسے پکارو. یقیناً یہ تمام چیزیں تمہاری زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، بہت بڑی تبدیلی لاتی ہیں. عزیزان گرامی، پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رجب کے اس مہینے میں دل کو نرم کرنا بہت ضروری ہے. دلوں کی سختیاں آج گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں. ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے، اس کو پہچاننے کے کئی تھرمامیٹر دیے گئے ہیں ہمارے پاس. چیک کرو ہمارا دل کس پوزیشن میں ہے آج. امام غزالی فرماتے ہیں 3 علامتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے انسان کا دل سخت ہے یا نرم ہے، بیمار ہے یا صحت یاب ہے. یہ ڈاکٹر لوگ اسکیننگ سے یا سونوگرافی سے نہیں بتا سکتے کہ تمہارے دل کی یہ کیفیت. کیسے اس کو اہل بصیرت سمجھ سکتے؟ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں پاتا تو سمجھ لو اس کا دل بیمار ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کو مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتا. یہی دل ٹیلی ویژن کے سامنے 3 گھنٹے بیٹھے، اس کو کچھ بھی اکتاہٹ نہیں آتی، موبائل پر گیم کھیلتا رہتا ہے. 4 گھنٹے گزر گئے کہ 5 گھنٹے گزر گئے اسے پتہ ہی نہیں. آج ایک سروے کے مطابق ہر انسان جو موبائل چلاتا ہے اس میں 18 گھنٹے وہ بیزی ہے دن کے. کئی جگہوں پر ایسے حالات آئے 18 گھنٹے دن میں ہوتے ہی ہے 24 گھنٹے، جس میں 6 گھنٹے اگر آرام کے نکالے تو باقی پورے 18 گھنٹے کیسے انسان بیزی رہ سکتا ہے؟ اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، حاجتیں بھی ہیں. لیکن سروے کے مطابق یہ بھی بات آئی ہے کہ 18 گھنٹے کنزیوم کرتے ہیں. میرے عزیزوں، اس میں کوئی اکتاہٹ اور اس میں کوئی ملال نہیں آتا، بیزارگی نہیں آتی. اور اللہ کے گھر میں یہاں فرض سے نماز سے ابھی سلام پھیرا کیا کہ بھاگنے کی تمنا ہوتی ہے. کئی جگہوں پر تو ایسا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناتا ہوں. ارشاد فرماتے 2 چیزیں کسی منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. 2 چیزیں منافق آدمی کے اندر آ ہی نہیں سکتی. وہ کیا چیزیں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آتے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی ہر بات پر یقین یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتے. اور منافق کی یہ علامتیں بتاتے بتاتے میرے نبی نے یہ فرمایا دیکھنا کہ مسجد میں منافق سب سے اخیر میں آئے گا اور سب سے جلدی بھاگے گا، اس کا دل نہیں لگتا، دل سخت ہو چکا ہے. اور بازار میں سب سے پہلے جائے گا اور سب سے لاسٹ میں نکلے گا. بازار اس کے دل لگنے کی جگہ ہے، اس کے وہاں پر تفریح کی جگہ ہے. اور مومن کی علامت یہ فرمایا
کہ مومن مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، اس کا دل لگا رہتا ہے، اور مومن بازار میں لوگوں کے شروعات میں نہیں، اپنی ضرورت کے مطابق گیا اور نکل آیا. اور فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے اچھی جگہوں میں سے کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اور سب سے بری جگہوں کے متعلق فرمایا وہ بازار ہے. اب یہاں پر دلوں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ کس کا دل کس پوزیشن میں ہے، اسے آج خود آزما لینا چاہیے. دوسری علامت، امام غزالی فرماتے ہیں قرآن پاک کھولے گا وہ صفحہ 2 صفحہ سے زیادہ پڑھ نہیں پائے گا، بند کرنے کا دل کرے گا. یہ تو چھوڑو اٹھانے کے بعد پڑھنے نہ پڑھنے کی بات ہے، کچھ تو چھونا بھی نہیں چاہتے، اٹھاتے ہی نہیں. سال پورا ہو گیا تو قرآن پکڑتے نہیں، تو پھر دل کی کیفیت کیا ہو چکی ہوگی، دل کیسا مریض ہوگا. بعض لوگ ہم سے یہ کہتے بھی تھے کہ حضرت پڑھنا تو آتا نہیں، کیا کریں گے قرآن کا. کہا اٹھانا تو آتا ہے. میں نے ان سے پوچھا قرآن اٹھانا تو آتا ہے، جب قسم کھانے کی بات ہوتی ہے تو کیسے قرآن اٹھا لیتے ہو، سر پہ رکھ لیتے ہو. اسی طرح سے قرآن کو ہی اٹھا کر کے سینے سے لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا میرے دل کے دروازے کھول دے. اور قرآن کوئی سخت چیز نہیں ہے، اللہ وعدہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. کوئی یاد کرنے والا، وہ خود قرآن تمہارے دل میں اتر جائے گا. کوشش کرو. دل کی بیماری کی 2 علامتیں میں نے بتایا. اگر بیمار دل ہے تو زیادہ یہاں بیٹھ نہیں سکتا اور زیادہ دیر قرآن پڑھ نہیں پاتا. تیسری بات فرماتے ہیں کہ تیسری علامت یہ ہے کہ ہمارا دل اگر سخت ہو چکا ہے تو جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کوئی مانگ رہا ہوگا اللہ کے نام پر، دینے کی طبیعت نہیں کہے، دینے کی طبیعت نہیں کرتی. اور یہ چیز ہاتھ اٹھانے کو تمہارا دل نہیں کرتا تو سمجھ جاؤ کہ دل بیمار ہے. اور دل کی بیماری لے کر کے اگر کوئی رجب میں سوچتا ہے کہ میں بیج بوؤں گا تو کیا فائدے کا، زمین سخت ہے، زمین سخت ہے اور اس پر بارش بھی ہوگی تو کچھ فرق نہیں پڑتا، فصل نہیں آئے گی. دل کو نرم کرو. اور ایک علامت میں بتاؤں، اور ایک علامت کہ دل نرم ہے یا سخت ہے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے، اللہ کا جب ذکر کرے، جنت کا جب ذکر کرے، جہنم کے عذابات کا ذکر کرے، قبر کے معاملات کا ذکر کرے، حشر کے سوالات کا ذکر کرے، تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور آنسو نکل آنے لگے. قرآن کی آیتیں سن کر کے اس کا دل ہلنے لگے اور آنسو آ گئے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دل نرم ہے. ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا، ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا. لیکن یہاں تو پوزیشن الگ ہے، سچویشن الگ ہے. ہم تو پتہ نہیں کن کن چیزوں میں رو لیتے ہیں لیکن اللہ کا کلام سنتے ہوئے کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. لوگ تو گانوں پر تھرکنے والے اور نغموں پر اچھل کود کرنے والے وجد کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام پڑھنے پر کوئی کسی کو وجد کیوں نہیں آتا. یہ ایمان کی علامت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہے، مومنین پر، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیا آپ امام کے پیچھے قرات سن کر کے اپنے دل میں ہلچل محسوس کرتے ہیں؟ سننے کی طبیعت کرتی ہے. بلکہ ادھر نماز پڑھ کر کے جانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پوچھے آج پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا. یاد ہی نہیں امام صاحب کیا پڑھ رہے تھے، میں تو دکان کا حساب کتاب کر رہا تھا، کیا خبر ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا. تو قرآن کو توجہ سے پڑھے ہوتے تو تمہارے دل میں بھی وہ باتیں اثر کر رہی ہوتی. میرے عزیزوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے دلوں کو نرم کر دیا گیا ہے. میں اسی بات پر آج فوکس کر کے ختم کر دوں گا. رجب المرجب بیج بونے کا موسم ہے تو دل کے نرمی کے ساتھ ہی بیج بو، کیونکہ یہ زمین ہے تمہاری، اور زمین نرم نہ ہو تو کتنی بھی نیکیاں کرو کیا فائدے کی. دل سخت ہے، گناہوں سے لبریز ہے، اور دل کو نرم کرنے کا علاج 2 چیزیں بتائی گئی، کریں گے انشاءاللہ. 2 چیزیں بڑی آسان ہیں. اگر دل کو نرم کرنا ہے تو 2 چیزیں فرمائی گئی، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو یا کثرت سے میرے نبی پر درود پاک پڑھا کرو. 2 چیزیں کر کے دیکھو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. اور بھی دوسری علامت، دوسرے علاج بھی میرے آقا نے فرمایا. ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں. میں کبھی رو نہیں پاتا، میرا رونا نہیں آتا، میں بھی قرآن سنتا ہوں، میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، تمہارا دل سخت ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کیا کروں، علاج کیا ہے اس کا؟ وہ مسیحائے امت ہے میرے آقا، ہر ایک کا علاج جانتے ہیں.
کس کو کون سا علاج دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو, اللہ تمہارا دل نرم کرے گا. ان کے لیے وہ علاج رکھا گیا تھا. جس کو جیسا علاج بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو دل نرم ہوگا. لیکن دل کے نرم ہونے کے علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے میں ہے. ہاتھ سے آپ کثرت سے درود پاک پڑھو, پھر دیکھو آپ کے دل کے اندر انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا. آپ کے چہرے کا نور بڑھ جائے گا, زبان کا اثر بڑھ جائے گا, عمل خیر کی طرف رغبت بڑھ جائے گی. کثرت سے جب بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے, اس کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے, گالی اس کی زبان پر نہیں آ پاتی ہے, کیونکہ وہ پاک کرتا چلا جاتا ہے اپنی زبان کو اللہ کے نبی کا نام لے کر کے. میرے عزیزو, اس میں دقت کیا ہے درود پاک کثرت سے پڑھنے میں؟ آپ جہاں چل رہے ہو, پھر رہے ہو, اٹھ رہے ہو, بیٹھ رہے ہو, انتظار میں ہو, سونے کے لیے جا رہے ہو, زبان ہی تو ہلانا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے. اور ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبے لمبے درود پاک آپ کو یاد کرنے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیا تو یہ درود پاک ہے, یہ درود پاک ہے. یا تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو یہ بھی درود پاک ہے. درود پاک ہے یہ. اور دل کو جب نرم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کے اثر بھی دیکھیں گے. ہمیں ہمارے مقصد سے پھیرتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ کس لیے انسان غافل ہوتا ہے اور کیوں بھٹک جاتا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میرے بعد اپنی امت سے اس بات کا اندیشہ نہیں رکھتا کہ یہ کافر ہو جائے گی, مشرک ہو جائے گی. حضور فرماتے ہیں مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی, کافر ہو جائے گی, لیکن اندیشہ اس بات کا ہے, ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اور تم دنیا سمیٹتے سمیٹتے اللہ رسول کو بھول جاؤ گے. آج یہ پوزیشن پر جو مسلمان آیا ہوا ہے, امت مصطفیٰ کی یہی حالت ہے کہ دنیا اس قدر حاوی ہے کہ وہ اپنے آرام اور سکون کو چھوڑنا نہیں چاہتا. جو کمفرٹ زون میں جینے کا عادی ہو گیا ہے اسے آج مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے. آج میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں, جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات پر, قرآن پر, اسلام پر, دین پر اور اللہ کی ذات پر حملے ہوں تو لوگ آئیں کائیں کرتے رہتے ہیں, ابھی اپنے دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں کہ میری سیفٹی کتنی ہے, میری سیکیورٹی کتنی ہے. چھوٹے سے لے کر بڑا آدمی ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ خواہ مخواہ اس مسل میں اپنا سر کیوں رکھنا, کیوں اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا ہے. میرے بھی بیوی بچے ہیں اور سب مشکل میں پڑ جائیں گے. یہی دنیا میں کمفرٹ زون میں جینے کی خواہش اس کو بزدل بنا دیتی ہے اور اپنے راستے سے اسے ہٹا دیتی ہے. کبھی کبھار یہ بھی تو سوچا ہوتا کہ بیوی بچے اور گھر بار اور جائیداد اور بزنس صرف ہمارے نہیں, صحابہ کے بھی تھے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں. ان کی بھی جائیدادیں تھیں, ان کے بھی مال و اولاد تھے, ان کی بھی بیوی بچے, لیکن کبھی عظمت مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ کے بیچ دنیا کی کسی چیز کو انہوں نے کبھی آنے نہیں دیا ہے. ہم ساری چیزوں کو پہلے مقدم رکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. میرے عزیزو, ایک صحابی رسول کی بات اگر عرض کروں, ابو دحدہ, ایسے مالدار صحابی تھے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ تھا, سب سے قیمتی باغیچہ تھا, اور ان کے باغیچے کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں. ابو دحدہ کے باغیچے کی شہرت تھی مدینے میں. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا, ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا, ایک دوسرے صحابی کا. اس یہودی کے اور مسلمان صحابی کے درمیان جو مسئلہ وہ تھا ایک درخت کو لے کر کے, کھجور کی درخت وہ یہودی کے آنگن میں تھا جس کی کھجوریں اس صحابی کے گھر پہ گر جاتی تھی. انہوں نے خریدنے کے لیے کہا, وہ دینے کو راضی نہیں تھا. یا اس طرح کا ایک مسئلہ اور بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رغبت دلائی, کوئی ہے
جو یہ ایک درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے اسے میں جنت کا باغیچہ دوں گا. تو اس وقت ابو دہدہ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سودا کروں گا اس یہودی سے. ایک ہی درخت تھا اس کے آنگن میں. اس سے کہا کہ کتنے میں تو یہ درخت بیچے گا؟ میرے نبی کی بات ہے, حضور کا فرمان ہے, میں خریدوں گا. اس نے کہا میں بیچنا نہیں چاہتا, اس کی قیمت, کیونکہ اسے پتا تھا ان کی کمزوری ہے. ابو دہدہ نے کہا کیا تجھے پتا ہے مدینے اوالی مدینے میں ابو دہدہ کا باغیچہ؟ کہا اس کو کون نہیں سنا ہے, مدینے کا ہر بچہ جانتا ابو دہدہ کے باغیچے کی شہرت. کہا اگر میں وہ باغیچہ اس درخت کے بدلے دے دوں تو کیا تو یہ درخت مجھے دے گا؟ اس نے کہا یہودی نے پاگل ہو گئے ہو, کیا بات کر رہے ہو؟ ایک درخت کے بدلے وہ اتنا قیمتی باغیچہ جس کی کھجوریں پورے مدینے میں مشہور ہوں. ابو دہدہ نے کہا اس باغیچے سے زیادہ قیمتی میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. میرے لیے نبی پاک کی عزت اور ان کی حرمت اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے ہے. اس یہودی نے کہا کون نہ کہے گا سودا, اگر تم صحیح میں مجھ سے مذاق نہیں کر رہے ہو تو ابھی میں یہ درخت دیا اور باغیچہ دو. ابو دہدہ نے کہا تو نے ابھی دیا, میں نے بھی یہیں سے دے دیا, باغیچہ بیچ دیا اور ساری چیزیں یہیں پر طے کر کے اپنے باغیچے پر آتے ہیں. باہر دروازے پر کھڑے ہیں باغیچے کے پھاٹک پر, ان کی بیوی ان کی بچے, گھر اندر بنا ہوا ہے باغیچے کے اندر جو ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے خوش نما باغیچے کے اندر خوش نما محل بنا ہوا ہے. دروازے کے باہر سے ابو دہدہ پکارتے ہیں یا ام دہدہ, اپنی بیوی کو باہر آ جاؤ, باہر آ جاؤ اپنے بچوں کو لے کر. بیوی نے کہا اتنی جلدی کیوں اس طرح سے بلا رہے ہو, کیا بات ہے, کیوں چیخ رہے ہو؟ ابو دہدہ نے کہا یہ باغیچہ بک گیا ہے, اب ہمارا نہیں ہے, باہر آ جاؤ. عورتیں کبھی کسی چیز کو دینے دیتی ہیں, گھر کی کوئی چیز بک جائے عورت راضی ہو جائے, لیکن وہ عورت عام عورت نہیں, رسول اللہ کی صحابیہ تھی. کہا اچھا ابو دہدہ یہ باغیچہ بک گیا ہے, میرا تم پر یقین ہے کہ بہت اچھا سودا کیا ہوگا, کیونکہ مدینے میں اس جیسا باغیچہ تو نہیں ہے. ابو دہدہ نے کہا تو سچ سمجھتی ہے میں نے بہت اچھا سودا کیا ہے. باہر آئی, یہ اندر نہیں گئے, اپنے بچے اور اپنی عورت کو لے کر باہر نکلے. ابو دہدہ سے پوچھتی ہے خاتون نے کتنے میں سودا کیا ہے, کتنے میں سودا کیا ہے؟ کہا بس وہ ایک درخت کے بدلے جو یہودی کے آنگن میں ہے میں نے یہ باغیچہ پورا اس کو دے دیا. عورت نے کہا ہاں ایسے کیسے, اتنا بڑا باغیچہ ایک درخت کے بدلے میں؟ کہا وہ تو بظاہر ایک درخت ہے لیکن اصل قیمت تو رسول اللہ کی زبان ہے. کہا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ایک درخت جو اس یہودی کا خرید کر کے ایک صحابی کو دے دے میں اسے جنت کا باغیچہ دے دوں. ابو دہدہ نے جیسے یہ سنایا تو ام دہدہ کہتی ہیں ابو دہدہ تم نے کبھی میرا یقین نہیں توڑا, آج میں یہ کہتی ہوں یہ باغیچہ ہی کیا حضور سے پوچھتے ہم سب بھی بکنے کو تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر یہ یقین کامل تھا, انہیں دنیا بیچ میں کبھی روک نہ سکی. ہمارے تو چھوٹی دکانیں ہمیں روک دیتی ہیں, ہمارے تو چھوٹے دروازے ہمیں روک دیتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, اپنے مقصد حیات سے آدمی جب بھٹکتا ہے تو کون سی چیزیں جو اسے اٹریکٹ کرتی ہیں دنیا میں؟ یہ مال دولت. مجھے وہ بات یاد آتی ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس میں شہد ہے, آپ اس کو نوش فرمانا چاہتے ہیں, منہ کے قریب لے گئے, اچانک آپ نے واپس رکھ دیا اور کسی چیز کو دھکا دے کر کے ہٹانے لگے جیسے کوئی مکھیوں کو بھگاتا ہے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے قریب کبھی کوئی مکھی نہیں آتی, لیکن اندیکھی چیز کو آپ ہٹا رہے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پیالے کو اٹھایا, پھر تھوڑی دیر منہ کے قریب جاتے ہی واپس رکھ دیا, پھر کسی چیز کو دھکا دے کر نکال رہے تھے. تیسری مرتبہ پیالہ اٹھایا تو صحابہ نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اشک بہ رہے ہیں.
تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے پہلی بار جب میں نے شہد کا پیالہ اٹھایا تو دنیا میرے پاس سج سنور کر کے آئی، تیار ہو کر آئی، اور کہا اے اللہ کے نبی میرا حسن و جمال آپ قبول کر لیں، ہر طرح کے حسینائیں آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گی، ہر طرح کا حسن آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گی۔ حضور فرماتے میں نے دھکا دے کر دور کیا کہ مجھے تیرے حسن و جمال کی ضرورت نہیں، دنیا چلی گئی۔ دوسری بار جب میں نے پیالہ اٹھایا تو دنیا پھر آئی میرے پاس اور پورے زر و جواہرات اور دولت کے انبار لے کر۔ دنیا نے کہا اے اللہ کے نبی یہ قبول کر لیں، آپ کے قدموں میں سونے کے محلات اور جواہرات سجا دیے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اس کو بھی دھکا دے کر دور کیا، نہ تیرے حسن و جمال کی طرف میں رغبت کروں گا، نہ تیرے دولت و مال کی طرف، مجھے اس کی بھی حاجت نہیں۔ تیسری بار بہت امپورٹنٹ چیز میں عرض کر رہا ہوں، جو کہنا چاہتا ہوں توجہ سے سنیں۔ حضور پاک فرماتے تیسری بار دنیا میرے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے نبی آپ نے میرے حسن و جمال کو بھی نہیں قبول کیا، دولت و مال کو بھی نہیں قبول کیا، مجھے دھکا دے کر دور کیا، لیکن ایک بات ہے آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی، وہ دولت و مال اور حسن و جمال کی طرف بھاگے گی اور آپ کو چھوڑ دے گی۔ حضور فرماتے جب میں نے یہ بات سنی تو میرے آنسو نکل آئے، کیا میری امت مجھے چھوڑ کر اس طرح دور ہو جائے گی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو ہے مسلمانوں، کیا آج وہ پوزیشن نہیں ہے؟ ہم ان دو چیزوں کے چکر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دور بھاگے جا رہے ہیں۔ تم نے کبھی راتوں کو تصور کر کے دیکھا کہ کتنی راتیں ایسی آئی کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو یاد کیا ہے، تنہائی میں اپنے حبیب کو یاد کیا ہے؟ اس رسول کا حال تو یہ تھا، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ایک رات ایسی نہیں گئی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا نہ کرتے ہوں۔ رات کو کھڑے ہوتے تھے تو پنڈلیوں میں سوجن آ جاتی تھی، پیر سوج جاتے تھے اور کثرت سے روتے تھے اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میری امت بھولی بھالی ہے، اس کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ رب ہب لی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ اور آج امت کا حال یہ ہے کہ سال میں ایک بار میلاد کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں حق ادا کر لیا۔ ہر دن ہر رات جو نبی پاک ہمیں یاد کرتے تھے تو ہم نے آج وہ کیا کر دیا ہے؟ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے مقصد حیات سے ہٹاتی ہیں، اپنے راستے سے ہٹاتی ہیں، دولت اور شباب، یہ حسن و جمال۔ ہر نوجوان کو دیکھو ان دو چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسے یہ دو چیزوں کی خواہش ہے، مال جمع کرنا ہے اور خوبصورت عورت کو لانا ہے، اور ان دو چیزوں نے دنیا میں اس کو ایسا غافل کر رکھا ہے، اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ جب اس کے سامنے کہا جائے تیرے نبی پاک کی عزت کی بات آئی ہے، کہا وہ دیکھ لیں گے، مولانا لوگ تو ہیں نا، علماء اکرام اپنا کام کریں گے۔ کل قیامت کے دن کیا منہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے کہ میری سفارش فرما دیں اے اللہ کے نبی؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے کہ اے اللہ کے نبی میری شفاعت کر دیں؟ کیا اس بات کا احساس نہیں ستاتا کہ اللہ کے نبی اگر مجھے پوچھیں تو اسی جگہ سے آتا ہے جہاں روز مجھے گالیاں دی جاتی تھی اور تو سن کر کے کباب کھایا کرتا تھا، تو روزانہ اپنی مستیوں میں مست تھا۔ اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا۔ آج تمہیں میں جگانے آیا ہوں اور بیدار کرنے آیا ہوں۔ زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، نہ یہ کہ تم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے۔ ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو رات بھر تم اپنے دوستوں کے لیے گزارتے ہو، تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہو اور ان دوستوں کے چکر میں اپنا مال بھی بہایا، وقت بھی گنوایا، لیکن حاصل کیا ہوا پتہ ہے؟ قرآن میں 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف اس لیے دوزخ میں جا رہے ہوں گے کہ ان کے دوست برے تھے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ پکارے گا اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو آج دوزخ میں نہیں جا رہا ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگ، اور جن کے لیے تم نے زندگی پوری اجاڑ دی، وہ کب تک کے لیے آئے تمہارے پاس؟ کب تک کے لیے؟
کیا تمہارے جنازے کے کندھا دینے کے بعد ختم ہو گئی بات؟ کون تمہاری قبر میں آتا ہے؟ کون تمہارے قبر کے حالات دیکھتا ہے؟ کون ہے جو حشر میں تمہارے معاملات کی سفارش کرتا ہے کوئی نوجوان دوست تمہارے لیے مددگار؟ نہیں. تمہارا دل بھی یہ کہے گا اس قبر کی نئی زندگی میں اگر کوئی آئے گا تو وہ آمنہ کا لال آئے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے. بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا ہے وہ قبر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حالت میں اور اتنی جلدی آتے ہیں، اور منکر نکیر کے اٹھانے سے پہلے اس سے کہتے ہیں فرشتوں سے آہستہ سے اٹھاؤ، میری محبت میں بڑا تھک کے آیا ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ جو محبت مصطفیٰ میں یہاں تھکا ہوا ہو اس کے لیے ہے، وہ نہیں جو عیش و عشرت میں شباب و کباب میں یہاں تھک کر کے گیا ہو. وہاں پر بھی بزرگوں نے فرمایا قبر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ لوگوں کی، کچھ مومنین کی قبر میں ایسے بھی حالات ہوں گے کہ جب فرشتے اس کو اٹھا کر جھنجھوڑ کر پوچھ رہے ہوں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں، حضور اپنا چہرہ پھیر لیں گے. حضور فرماتے ہیں خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا. جس کو پسند کرتا تھا اس کو آج بلا لے. تمہارے پاس کوئی اور آپشن رہ جائے گا قبر میں بلانے کے لیے کسی کو؟ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لو. جتنے لوگ ڈائیورٹ کرتے ہیں ادھر ادھر ان کی طرف توجہ نہ کرو. کبھی آپ گاڑی چلا رہے ہو، جو لوگ گاڑی میں بیٹھے ہو ان کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے. اگر یہاں سے نکلیں آپ پونا جانا چاہتے ہیں، تقریباً 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. راستے میں بہت سارے مناظر آتے ہیں، بہت سارے اچھے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں. کبھی پہاڑیاں ہیں، کبھی درخت ہیں، کبھی جھیل ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے. تو کیا اس راستے پہ گزرتے ہوئے جو چیز اچھی لگ جائے وہیں رک جاتے ہو؟ تمہیں پتا ہے نہیں مجھے تو پونا پہنچنا ہے 2 گھنٹے کے اندر، میرا راستہ آگے، میری منزل آگے ہے. جتنے درخت آئے خوبصورت دیکھ لیا چل پڑا، پہاڑ آئے دیکھ لیا چل پڑا. دنیا کا سفر ایسی ہے جتنی چیزیں شہوتیں تمہیں اپنی طرف بلاتی ہیں، اگر نظر پڑ گئی تو نیچے کرو اور آگے بڑھ جاؤ. تمہاری منزل یہ شہوتیں نہیں ہیں، تمہاری منزل تو اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں جانا ہے. تمہاری منزل وہ ہے. اور جو اپنی منزل کو نہیں پہچانا ہے وہ یہیں پر ڈائیورٹ ہو کر کے رہ جاتا ہے. اپنے اصلی مقصد پر کامیاب ہونے کے لیے ایک فارمولا میں آپ کو بتاؤں، کیسے بھی حالات ہو. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں حالات بدل گئے، گناہوں کی طرف چل پڑے، کبھی خواہشات نے انگڑائیاں لی، میں نفس کا شکار ہو گیا، فلاں کام کر لیا، فلاں کام کر لیا. کون انسان ایسا ہے جو خطا نہیں کرتا؟ انسانوں میں خطا ہے نبیوں کو چھوڑ کر. لیکن میرے عزیزوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مایوس ہو کر کے انہی کاموں میں لگ جاؤ. کل کی رات ہی میں دیکھ رہا تھا یہ موبائل جو تمہارے ہاتھ میں ہے بہت ساری نصیحت کر جائے گا تمہیں. موبائل اپنے ہاتھوں میں لیے رہتے ہو، کوئی بھی آج شاید اس موبائل سے خالی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اس موبائل کا اصلی مقصد کیا ہے؟ کیوں بنایا گیا اس کو؟ فون رابطہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی. یہی بیسک اس کا مقصد، جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے رابطہ کرنا چاہیں گے، نمبر لگائیں گے، ادھر چلا جائے گا اور آپ بیٹھ کر بات کر لیں گے. یہی بیسک مقصد تو یہ ہے، یہ بنیادی مقصد ہے اس فون کا. میں یہی سوچ رہا تھا یہ فون آج بھی اتنا عقل مند ہے، یہ اپنے بیسک مقصد کو جانتا ہے. لیکن دنیا میں ترقیات کے آتے آتے اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی. موبائل کے اندر پھر کیلکولیٹر بھی آ گیا، موبائل کے اندر پھر فوٹو لینے کا کیمرہ بھی آ گیا، ویڈیو بھی آ گئے. اب اس کے بعد چلتے چلتے اب تو سوشل میڈیا پورا آ گیا. اب سوشل میڈیا کی سائٹس بھی آپ کنٹینیو کھول کر کے بیٹھے رہتے. ایک بات مجھے بتانا، سب جانتے ہیں آپ فیس بک دیکھ رہے ہو، انسٹاگرام دیکھ رہے ہو، واٹس ایپ کھولے ہوئے ہو، یا یوٹیوب میں کوئی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، لیکن اگر کسی دوست نے آپ کے فون لگایا تو یہ ساری چیزیں بند کرتا ہے اور پہلے گھنٹی بجا کر بتاتا ہے تمہارا فون آیا ہے. موبائل اپنے کام پہ ہے، اس کا اپنا بنیادی مقصد وہ چھوڑا نہیں ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی.
اور شاید چاہے جتنی بھی ایڈ ہوں لیکن فون آنا جانا یہ کبھی بند نہیں کرے گا. جو انکمنگ ہے فون کسی نے لگایا ہے تو یہ تمہیں بتا دے گا الارم. ہوتا ایسا نہیں ہے, آپ کی ویڈیو چل رہی ہو, یوٹیوب چل رہا ہے, کچھ بھی چل رہا ہو, فون اگر آیا تو وہ چیز روک دے گا اور پھر فون کا الارم تمہیں بتائے گا. یہ اپنے بنیادی مقصد پر چل رہا ہے. تمہاری زندگی میں چاہے جتنی بھی چیزیں ایڈ ہو جائیں, جس وقت اذان ہو جائے تمہیں سمجھ جانا چاہیے میرا مولا بلا رہا ہے. میرے اصلی مقصد کے لیے میں جو دنیا میں ہوں وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے. میرے رب کا فرمان, میرے رب کا اعلان آ چکا ہے. چھوڑو ساری چیزیں, جتنی بھی چیزیں ایڈ ہو جائیں اس چیز کو روکنا. اچھا, اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے اس موبائل کی, میں محسوس کر رہا تھا یہ بہت اچھا ہے بیچارہ, یہ موبائل اپنے مقصد پر کامیاب ہے اس لیے کہ اس کو کبھی کسی کے ہاتھ میں دو تو ہی گندا بنتا ہے. جب تک اس کو کوئی چلاتا نہیں ہے, تم چلاؤ گے, اندر گھسو گے, بہت ساری چیزوں میں داخل ہوتے رہو گے, پتہ نہیں کیا کیا کھولتے رہو گے, وہ سب چیزیں وہ کرتا چلا جائے گا. لیکن اس کو کہیں بستر پر پٹک کر کے چھوڑ دو, وہ کبھی گندگی نہیں کرتا. خود سے ایسے نہیں ہے کہ وہ ویڈیو کھول کے چالو ہو جائے گا. وہ موبائل خود سے کسی کو ویڈیو نہیں دکھاتا, خود سے کسی کو فوٹو نہیں دکھاتا, لیکن اس کو بستر پر ایسی پڑے رکھے رہو, وہ دوسری گندی چیزیں تو نہیں دکھائے گا جب تک تم ٹچ نہیں کرو گے, لیکن وہاں پڑے رہنے کے وقت بھی فون کسی کا آیا تب بھی بچ کے دکھائے گا. پتہ یہ چلتا ہے اس سے کہ دوسروں کے ہاتھ میں جاتا ہے اور کوئی دوسرا چلاتا ہے تب یہ بے حیائی دکھاتا ہے. تم اس بات کی اپنے آپ کی ذمہ داری لے لو, تم کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنو. دوست تمہارے ساتھ کھیلیں گے اور دنیا تمہارے ساتھ کھیلے گی. عیش و عشرت کی تمہاری خواہشات یہ سب دنیا ڈالتی ہے. اگر یہ ساری دنیا سے ہٹا کر اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کرو, دیکھو کبھی تمہاری زندگی میں تمہارے جسم سے بے حیائیاں نہیں آ سکتی, نہیں آئیں گی. یہ جسم اللہ, اس جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور ہماری گردنوں کی اوپر اگر کسی کا حکم ہے تو وہ رسول اللہ کا ہے. اگر زندگی میں تم نے یہ طے کر لیا میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے بنایا ہے, میری گردن اللہ کے نبی کی عزت کے لیے ہے, سپرد کر دیا اپنے آپ کو, تو بے حیائیاں تمہارے اندر نہیں آئیں گی. ہاں ہوتا یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کیا ہے, دوستوں کے سامنے. ارے کس کو تم جان جان کہتے رہتے ہو, تو میری جان ہے, میں تیری جان ہوں. پتہ نہیں کتنوں کو جان کہا ہے اور کوئی جان کسی کے کام کی نہیں ہے, کسی کے کام کی نہیں ہے. لیکن ایک بار جن صحابہ نے کہا فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, میری جان آپ پر قربان. یہاں دوست کو یا بیوی کو یا محبوبہ کو جان کہا تو بدلے میں اس نے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی ہے. زندگی میں سوائے دکھ اور غم کے کچھ نہیں ملا جان سے. لیکن مصطفیٰ کریم کو جس نے یہ کہا میری جان آپ کے حوالے ہے, اللہ کے نبی نے ان کو ذرے سے اٹھا کر کے آسمان کا تارا بنا دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر کے تو دیکھو, پھر تمہیں کہاں سے کہاں پہنچایا جائے گا. آج دنیا